رات دیوانی تانیہ طاہر ناول کیس نمبر 25۔ ایک دم سے موبائل کی میسج ٹون پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دوسرے بیڈ پر پہلے اینی کو دیکھا جو سو رہی تھی۔ آج کل اس کے اور ساتھ کے پیپرز ہو رہے تھے۔ دونوں ہی اپنی اپنی پڑھائی میں مصروف تھے۔ پڑھنے کا تو اسے بھی بہت شوق تھا، مگر جلد شادی نے یہ شوق، یہ خواہش پوری نہ ہونے دی۔ ایف ایس سی کے بعد اب تک دوبارہ ایڈمیشن نہیں لیا تھا اس نے۔ اس نے موبائل کی جانب دیکھا اور ہلکا سا مسکرا دی۔ شاید وہ اس سے بات کرنے کی وجہ سے سوتا ہی نہ تھا۔ رات بھی کافی دیر تک بات کرتا رہا تھا اور اب اس سے جاگنگ پر جانے کے لیے سوال کر رہا تھا۔ حالانکہ وہ کبھی اتنی جلدی اٹھ کر خود کو تھکانے اور فٹ رہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے ایک ایموجی سونے والا بھیج کر انکار کر دیا۔ تم باہر آ رہی ہو یا میں اندر آؤں؟ ماز نے غصے والا ایموجی بھیج کر نیچے وائس نوٹ بھیجا۔ ورشا کچھ دیر سوچتی رہی۔ سچ تو یہ تھا اس کا بالکل موڈ نہیں تھا۔ پلیز مجھے بہت نیند آ رہی ہے اور ویسے بھی مجھے نہیں پسند یہ جاگنگ، اس نے ہلکی سی نیند میں ڈوبی آواز میں میسج کیا۔ مجھے صبح صبح تمہیں دیکھنا ہے، اس نے ضد کی۔ رات بھی تو دیکھا تھا، وہ منہ بنا گئی۔ وہ ایک دم میسج بھیج کر خود ہی خفیف سی ہو گئی۔ اسے دیکھنا نہیں کہتے تھے ہنی، رخصتی کے بعد اس بات کا مطلب تمہیں اچھے سے سمجھاؤں گا۔ فی الحال جلدی شاباش، 2 منٹ میں لون میں پہنچو، میں ویٹ کر رہا ہوں تمہارا۔ بہت سردی ہے یار یہاں، اس نے میسج کیا اور فون رکھ کر وہ لون میں ٹھنڈے بینچ پہ بیٹھ کر اسے پکچر بھی سینڈ کر گیا کہ واقعی ویٹ کر رہا ہے، جلدی آؤ۔ ورشا جلدی سے اٹھی اور فریش ہو کر گرم لباس پہن کر وہ لون میں نیچے آ گئی۔ گھر میں کوئی نہیں جاگ رہا تھا اور اسے لگا وہ پاگل ہے۔ وہ منہ بسوڑ کر ماز کو دیکھنے لگی جس کی آنکھوں میں چمک ہی اس کی جانب دیکھ کر الگ آ گئی تھی۔ گڈ مارننگ وائف، وہ پیار سے بولا۔ گڈ مارننگ، بٹ یہ زبردستی مارننگ ہے، وہ ناراضگی سے بولی۔ ایسی ہی مارننگز نصیب ہوں گی تمہیں، اب کیا کر سکتے ہیں، تمہارے میاں کی عادت ہے یہ صبح جاگنگ پر جانا، فٹ رہتا ہے انسان یار۔ اس کے شانے پر سکون سے ہاتھ رکھتا وہ آگے چلنے لگا۔ ورشا کچھ گڑبڑائی ضرور، مگر اس کا انداز بہت فرینڈلی تھا اور ورشا کو اچانک ہی اچھا احساس سا ہوا تھا۔ تبھی وہ ہلکا سا مسکرا دی اور دونوں باہر نکل آئے۔ ان کا گھر نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑی کوٹھی تھی جس کا ایک پورشن بہت بڑا تھا اور باہر سے ہی ڈبل سٹوری ہی پورشن کافی خوبصورت دکھائی دیتا تھا۔ لیکن اسے دارا کا گھر زیادہ اچھا لگتا تھا۔ وہاں گرینری زیادہ تھی اور سارا گھر سبز بیلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ لیکن میں فٹ ہوں، کچھ دیر بعد وہ بولی تو ماز مسکرا دیا۔ لیکن جو تازہ ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی بہت اچھا احساس دے رہی تھی۔ وہ بھی ماز کی طرح اس ہوا کی تازگی کو محسوس کرنے لگی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جب کچھ دیر تک وہ نہیں بولا تو وہ خود سے ہی بول اٹھی۔ ہم یہ پاس ہی بینچ ہیں، یہاں بیٹھیں گے، پھر آگے جائیں گے۔ یہاں پر بہت مزیدار ناشتے کی شاپ ہے، ہم ناشتہ کریں گے اور ہم 1 گھنٹے میں سب کے اٹھنے سے پہلے گھر پہنچ جائیں گے۔ وہ اس کا چہرہ اپنی جانب کرتا اسے بتانے لگا، جبکہ ورشا اس کے انداز پہ مسکرا دی۔ وہ اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ چلتی اس سے چھوٹی بھی تو کافی لگ رہی تھی۔ ورشا ایکسائٹڈ سی ہو گئی۔ بینچ کے پاس پہنچ کر وہ ٹھنڈے درختوں کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اس سائے میں آ کر اس کے اندر سردی کا احساس سا جاگا تو ماز، جو پہلے ہی اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، موقع ملتے ہی اسے خود سے نزدیک کر لیا اور اپنا ایک بازو اس پر لپیٹ لیا۔ ہم روڈ پر ہیں، کوئی دیکھ لے گا،
وہ سٹپٹا کر بولی، بیوی ہو تم میری۔ معاذ نے شانے اچکائے۔ ورشا بھی خاموش ہو گئی۔ اسے کچھ یاد آیا تو معاذ کی جانب دیکھا۔ دل کیا اس سے یہ بات کرے۔ معاذ، وہ بولی تو معاذ نے اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ چاہت تھی۔ حکم، وہ بولا تو وہ شرما گئی۔ میں نے ایک بات کرنی تھی۔ اس نے پیٹ سے ہمت کرتے بات کا آغاز کیا۔ وہ اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ ایکچولی میں نے ایف ایس سی کے بعد اسٹڈی کو کنٹینیو ہی نہیں کی اور میں سارے گھر میں بور ہوتی ہوں۔ گھر کا کام بھی ہو جاتا ہے تو وقت میرے پاس بہت ہوتا ہے۔ میں سوچ رہی تھی اینی کے ساتھ میں بھی آگے ایڈمیشن لے لوں تو مصروفیت ہو جائے گی۔ اس طرح خالی بیکار بیٹھ کر کیا کرنا ہے میں نے، وہ تفصیل سے بولی۔ اب بھی کچھ دنوں میں تمہاری میرے ساتھ رخصتی ہو جائے گی تو اس پڑھائی کا چار ڈالو گی۔ ٹھیک تو ہے، ایف ایس سی بھی ٹھیک ہے۔ مجھے نہیں لگتا تمہیں زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے اور تمہیں بور ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم میرے بارے میں سوچو، مجھے یاد کرو۔ بس وقت یوں چھٹیوں میں گزرے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ بولا تو ورشا کچھ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اول تو اسے اس جواب کی امید نہیں تھی۔ وہ خود کتنا پڑھا لکھا تھا اور اکثر اینی کو بھی پڑھائی کے معاملے میں ڈانٹ ڈبک کر دیتا تھا۔ حیران کیوں ہو میری جان؟ تم نے جتنا پڑھ لیا کافی ہے۔ اب مجھ پر توجہ دو۔ مجھ پر دھیان نہیں دو گی تو تمہیں مجھ سے محبت کیسے ہوگی؟ میں جو ہر وقت تمہارے بارے میں سوچتا ہوں تو تم کیسے سوچو گی؟ وہ اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجاتا بولا، لیکن ہماری ابھی رخصتی تو نہیں ہوئی اور پڑھائی تو میرا شوق ہے۔ ورشا، یا تو تمہیں مجھ سے نکاح کرنا چاہیے تھا یا اپنے شوق کو اہمیت دینی چاہیے تھی۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شانے اچکا کر بولا۔ نہ جانے کیوں ورشا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ شوق تھی شاید۔ آپ کے بھی تو شوق ہوں گے جنہیں آپ پورا کرتے ہوں گے۔ اس نے اپنے آنسو اندر اتار کر سوال کیا۔ آواز مدھم ہی تھی۔ تم مجھ سے بحث کرنے کے ارادے سے آئی ہو تو سامنے گھر چلی جاؤ۔ میں نے بحث تو نہیں کی، بس میں نے بتایا تھا اور میں منع کر چکا ہوں۔ اب موڈ سپوائل مت کرو، چلو ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اٹھا تو ورشا اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ کچھ بول نہیں پائی۔ رونا اسے آنے لگا تھا اور وہ اس سے بڑا تھا۔ بات ایسے کرتا تھا جیسے بس جو کہہ دیا بات ختم۔ اس نے بامشکل چہرے پر مسکراہٹ سجا لی۔ وہ ناشتہ کرنے پہنچے۔ معاذ بالکل نارمل تھا اور اس سے باتیں کر رہا تھا، انجوائے کر رہا تھا ان لمحوں کو، مگر ورشا نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ بار بار سر اٹھا کر اسی کی جانب دیکھتی اور ایک ہی سوال سوچتی کہ باقی کسی میں تو گھر میں اس نے ایسی بات محسوس نہیں کی تھی۔ پھر وہ اپنی بیوی کو کیوں نہیں پڑھانا چاہتا تھا؟ شہروز بھائی تو پڑھائی کے حق میں بھی لڑ رہے تھے۔ ارتاش نے بھی سختی سے بہارے کو اس دن سب کے سامنے ڈانٹا تھا اور بلال بھائی اسے اکثر ریڈنگ کرتے دکھائی دیتے تھے اور سہائے اینی اور بہارے کو بکس بھی سجیسٹ کرتے تھے۔ فائق کو بھی اس نے ریڈنگ کرتے دیکھا تھا۔ پھر معاذ، وہ چپ ہو گئی۔ کوئی جواب تو نہیں ملا۔ وہ واپس لوٹ آئے۔ دروازے پر پہنچتے ہی معاذ نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ تم کچھ بولی کیوں نہیں؟ وہ شاید محسوس کر گیا۔ شاید ٹھنڈی ہوا لگ گئی ہے مجھے، اچھا محسوس نہیں ہو رہا۔ وہ بولی، سر اب بھی جھکا تھا۔ چلو پھر تو جلدی سے چلو۔ وہ فکر مند ہوتا اسے اندر لے آیا۔ ورشا اندر آتے ہی سیدھا کمرے میں چلی گئی۔ میں دوائی بھجوا رہا ہوں، بستر میں لیٹ جانا۔ گھر میں واقعی کوئی نہیں اٹھا ہوا تھا۔
وہ سر ہلا کے اوپر چلی گئی، جبکہ دل ٹوٹ سا گیا تھا۔ اس کا ایک ہی خواب تھا کہ وہ ڈاکٹر بنتی۔ اگر ماز اس خواب کو پورا کروانے میں اس کی مدد کرتا تو شاید وہ اس کی احسان مند رہتی ساری زندگی، مگر اس نے آگے بات ہی ختم کر دی، اور اس طرح کہا گویا قلم ہی ٹوٹ گیا ہو، آگے کچھ لکھا نہیں جا سکتا۔ وہ بجھے بجھے دل سے اندر آ گئی اور لیٹ گئی۔ ارتاش، یہ کس کا میسیج ہے؟ وہ کہہ رہا ہے آدمی علاقے سے باہر نہیں نکلے گا۔ سہائے اس کے پاس موبائل لے کر آئی، جسے اس نے ایک دم جھپٹا۔ آپ شاور لینے گئے تھے؟ کافی دیر سے بج رہا تھا۔ وہ اس کے ریئیکشن پر شرمندہ ہوئی، شاید اسے اچھا نہیں لگا کہ سہائے نے موبائل لیا اس کا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم ایسا کرو ناشتہ بناؤ، میں آتا ہوں، وہ لاپرواہی سے بولا اور چلا گیا۔ سہائے نے مڑ کر دیکھا اور وہ نیچے آ گئی۔ دکھ بھی ہوا، بار بار اس کے رویے کا احساس ہوا۔ رات بھی لیٹ آیا تھا اور صبح ایسا رویہ۔ وہ اس کے لیے ناشتہ بنا چکی تھی، تبھی ارتاش آ گیا، نکھرا نکھرا اور فریش تھا، جبکہ فرزانہ بھی وہیں تھی۔ ارتاش فرزانہ سے نہیں بولتا تھا، باقی سب سے بات کر لیتا تھا۔ اسے اچھا تو نہیں لگتا تھا، مگر وہ بولتی بھی کچھ نہیں تھی کہ اس کی ماں نے بھی کچھ اچھا نہیں کیا تھا اس کے ساتھ۔ وہ تبھی خاموش رہتی تھی۔ فرزانہ اس کے پاس آ گئی، ارتاش کی جانب دیکھا۔ وہ بیٹا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ فرزانہ شاید شرمندہ تھی، تبھی بولی، مگر ارتاش کے انداز میں رتی بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ آخر کو یہی عورت تھی جس نے سارا وبال ڈالا ہوا تھا، اور اس حد تک کہ وہ اس نوبت پر آ گیا کہ ایک آدمی کو کڈنیپ کیا ہوا تھا، جو باہر نکل کر اس کی زندگی تباہ کرنے کو بے چین تھا، کیونکہ وہ ارتاش کو پہچان چکا تھا۔ اب اصل مسئلہ ہی یہ تھا کہ وہ اس جگہ سے نکل کر یہاں تک پہنچنے کے لیے بے قرار تھا۔ ویسے تو اسے فرق نہیں پڑتا تھا، مگر یہ ٹھیک بھی نہیں تھا۔ میں بیٹا آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، میں نے جو بھی کیا غلط کیا۔ آپ نے میری بیٹی کی عزت کی حفاظت کی، ورنہ کون کرتا میری بیٹی سے شادی؟ تائی جان، سہائے کو تو میرا ہی ہونا تھا، یہ بات آپ نہیں سمجھ رہی تھی، اور کوئی اور اس سے شادی کر بھی نہیں سکتا تھا، سخت اور کڑوے لہجے میں وہ بولا۔ فرزانہ کی آنکھوں میں شاید شدید شرمندگی تھی۔ سہائے نے بے چین ہو گئی، بہت برا لگا تھا اس کی ماں کیسے ہو رہی تھی، اور وہ اپنا انداز اور مزاج بدلنے کو تیار نہیں تھا۔ جی بیٹا، میں شرمندہ ہوں، اور آپ سے ماما پلیز سوری نہ کریں، آپ کیوں کر رہی ہیں؟ جو ہونا تھا ہو گیا، اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ سہائے نے ماں کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں ٹھیک کہہ رہی ہے آپ کی بیٹی، ان باتوں کا کیا فائدہ؟ جو آپ نے کرنا تھا وہ تو آپ کر چکی ہیں، وہ سرد لہجے میں کہہ کے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ سہائے حیرانگی سے ارتاش کی پشت دیکھنے لگی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میری وجہ سے وہ تمہارے ساتھ بدسلوکی نہ کرے۔ ماما پلیز، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے ماں کو گلے سے لگا لیا۔ جب سے ان کا بھانجا یہ کر کے گیا تھا، بہت خاموش ہو گئی تھی۔ دکھ بہت ہوتا تھا سہائے کو، نہ بابا بولتے تھے اور ماں تو عینی بھی دور دور رہتے تھے۔ وہ سب کو سمجھا کر تھک گئی تھی کہ جب اسے کوئی مسئلہ نہیں تو باقی سب کیوں ایسا کرتے ہیں، مگر سب کا اپنا موقف تھا۔ مگر آج ارتاش کا رویہ اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ نشہ کی طبیعت کافی خراب تھی، تب بھی وہ کمرے میں تھی، اور شہروز نے ہر ممکن طریقے سے اس کا خیال رکھا تھا۔ وہ آج چھٹی پر تھا نشہ کی وجہ سے۔ اس نے ناشتہ خود لا کر دیا تو رابعہ ہنسنے لگی۔ میرا بیٹا اتنا پیارا ہو جائے گا، مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ پیار سے بولی، تو وہ مسکرا دیا۔
کچھ بولا نہیں اور اوپر آ گیا۔ نشا کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرایا۔ میں سوچ رہا ہوں ایک پکنک کا پلان کروں جس سے تمہاری طبیعت پہ اچھا اثر پڑے گا۔ کیا سچ میں؟ نشا ایک دم جوش سے بولی تو شہروز نے اس کی پیشانی پر پیار کیا اور دونوں ہی مسکرا دیے۔ آف کورس، سچ ہے یہ، بس ساری فیملی کا پلان بناتے ہیں۔ ویسے بھی تمہارے بھائی کو شادی کا تحفہ نہیں دیا کوئی بھی۔ شہروز کچھ سوچتا بولا، کیا اب بھی وہ بس میرا ہی بھائی ہے؟ نشا نے آہستگی سے پوچھا۔ ارے بابا، میرا بھائی دارا بس خوش۔ شہروز ہنسا تو وہ مسکرا دی۔ بعض اوقات یہ سب ایک خواب لگتا ہے۔ شہروز، ہمارا بچہ کتنا خوش نصیب ہے، اب ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتی بولی، ایسا ہی ہوگا۔ میں اب تمہاری آنکھوں میں مایوسی کسی دن بھی نہیں دیکھنا چاہتا، وہ بولا تو نشا نے اس کے سینے پر سر رکھ لیا۔ وہ مسکرا دیا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ فیملی پکنک ارینج کرتے ہیں اور اس طرح شادی شدہ کپلز کا ہنی مون بھی ہو جائے گا۔ اس کی بات پہ نشا ایک دم ہنسی اور ہنستی چلی گئی، اور اسے ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ شہروز، ہنی مون کون فیملی کے ساتھ کرتا ہے؟ بھلا ان سب کو آپ ٹکٹس دے دیں الگ الگ، اس نے مشورہ دیا۔ کیوں؟ میں کیوں دوں؟ میں نے ہنی مون بنایا تھا جو یہ منائیں گے، اور یہ فیملی پکنک آپ کے اعزاز میں ہوگی۔ میڈم، باقی مجھے کسی کی پرواہ نہیں، تمہاری طبیعت پہ اچھا اثر پڑنا چاہیے۔ کتنے چالاک اور خود غرض ہیں آپ، جو آپ نے نہیں کیا مطلب کوئی بھی نہ کرے۔ وہ افسوس سے اسے دیکھنے لگی۔ بالکل، میں تو کرنے نہیں دوں گا ان دونوں کو، ورنہ مجھے بھی ہنی مون ٹکٹ چاہیے۔ اس کی بات پہ نشا کھل کر ہنسی۔ چلو بس جگہ بتاؤ، سکردو، ہنزا یا کشمیر؟ ان میں سے کوئی ایک جگہ سلیکٹ کر دو۔ اف، سکردو میں تو بہت ٹھنڈ ہوگی، وہ کام سی گئی سوچ کر۔ شہروز نے بھی سر ہلایا۔ کشمیر؟ وہ مسکرائی تو شہروز نے سر ہلایا۔ چلو جیسے تم چاہو، وہ بولا۔ اب میں فیملی گروپ پہ میسج کر رہا ہوں، یہ ٹرپ میری طرف سے ہوگا۔ اس نے موبائل اٹھایا۔ نشا بھی اس کے موبائل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے میسج کیا۔ سب سے پہلے سعد کا میسج آیا۔ آنکھیں نکال کے اس نے کیا لکھا تھا۔ اس کے بعد فائق اینی کا آیا، جس پر شہروز نے ان سب کو تیاری کرنے کا کہا تھا۔ ابا جی سے تو پوچھ لیں، سب خود سے سیٹ کر رہے ہیں۔ نشا نے یاد دلایا تو وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ یار کتنی ذہین ہو تم، تھینک یو، وہ بول کر جلدی سے نیچے بھاگا، جبکہ نشا پیچھے ہنس دی۔ یہ تھا اس کے صبر کا پھل اور اس کی اولاد کا نصیب۔ وہ مسکرا دی۔ خوش اور اطمینان کی چمک نے اس کے چہرے کو اور بھی پیارا کر دیا تھا۔ بھابھی آپ سے کوئی ملنے آیا ہے؟ سعد کی آواز پر وہ پلٹی۔ حیرانگی ہوئی، کون اسے ملنے آ سکتا تھا؟ جاؤ جاؤ بیٹا، گھبرا کیوں رہی ہو؟ رابعہ نے نرمی سے کہا تو اسے حوصلہ ہوا، اور وہ باہر آئی تو سامنے احمد کو دیکھ کر جلدی سے بھاگ کر وہ اس کے پاس پہنچ گئی۔ احمد، وہ چیخی۔ بے پناہ خوشی اس کے چہرے پہ عیاں تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ اتنے دنوں بعد میرا خیال آیا آپ کو، وہ اداسی سے بولی۔ تم تو اڑ ہی گئی، میں کیا چلا گیا، تم نے اتنی بیگانگی دکھا دی، وہ مسکرا کر بولا۔ حالات ہی ایسے ہو گئے تھے دادا جان، اچانک ہی۔ وہ اداس ہو گئی۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ احمد بھی اداس ہوا۔ آپ کب آئے امریکہ سے؟ وہ بولی، میں کل ہی آیا ہوں، تمہارے گھر گیا تو پتہ چلا تمہارا نکاح ہو چکا ہے۔ احمد کے چہرے پہ اداسی تھی۔
ورشا مسکرا دی۔ جی معاذ نام ہے ان کا، بس آتے ہی ہوں گے آفس سے۔ ارے دیکھیں، بھول ہی گئی آپ کو اندر بلانا، اندر آئیں۔ وہ ابھی اسے لے کر اندر جاتی کہ معاذ کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ معاذ ورشا کو دیکھ چکا تھا اور اس کے ساتھ کھڑے نوجوان کو بھی۔ سنجیدگی چہرے پہ چھا گئی، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ گاڑی سے نکل کر ان تک آیا۔ یہ معاذ ہیں، ورشا نے تعارف کروایا، میرے حریف۔ احمد ہلکا سا مسکرایا اور اس کے آگے ہاتھ بڑھایا، جبکہ معاذ نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اور کون ہو تم؟ وہ سختی سے پوچھنے لگا۔ احمد میری کزن ہے، ورشا جلدی سے بولی۔ احمد اب بھی مسکرا رہا تھا۔ کافی بڑے ہیں آپ تو ورشا سے مسٹر معاذ اپنی عمر کی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے تھی، اصولاً تو آپ کو۔ احمد نے شانے اچکائے۔ کیا یہ آپ کا پرابلم ہے مسٹر احمد؟ یا آپ میرے باپ لگ رہے ہیں جو مجھے نصیحت دے رہے ہیں؟ اچانک ہی تلخ کلامی شروع ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے معاذ؟ شٹ اپ! بے ساختہ وہ بلند آواز میں ورشا کو جھٹک گیا اور ورشا حیرانی سے خاموش ہو گئی۔ جا سکتے ہیں آپ، اور دوبارہ نہ ہی آئیں تو زیادہ مناسب ہے۔ ورشا ایکچولی میں تمہیں انوائٹ کرنے آیا ہوں، امی اور بیلا بھی ساتھ آئی ہیں، تو اچھا ہوتا اگر تم آتی گھر، تو وقت ملے تو ضرور آنا، اس نے کہا اور پلٹ گیا، جبکہ معاذ اس سے پہلے سرد مہری سے بول کر ورشا کا ہاتھ پکڑ کر اندر چلا گیا تھا کہ احمد کی بات بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔